بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجهه ضلكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين درود پاک صلی اللہ علیہ نبی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے. یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے, صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سو سکتا ہے, بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. درر مختار کا مسئلہ ہے یہاں پر بیان کیا گیا. دیکھیں اس کے اندر صاف طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے, جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے, تو جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو کافی سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ, تو چاہیے کہ ان بچوں کو الگ الگ سلایا جائے, ایک ساتھ انہیں نہ سلایا جائے. اسی طریقے سے بہت سارے مطلب گھروں کے اندر ہمارے بچے رہتے ہیں 10 سال کے جو ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ ایک ساتھ جو ہے ان کو سلاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی میں ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو اپنے پاس لٹا لیا یا اپنے بہن کے پاس لیٹ گئے, تو چاہیے کہ انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ والدین کو خود کہ ان چیزوں پر نگاہ رکھیں اور انہیں اس چیز سے ممانعت کریں, انہیں منع کریں. اور ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں. لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے. دیکھیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے وہ مرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. تو جب میاں بیوی آپس میں سوئیں یا ایک چارپائی یا تخت وغیرہ پہ کسی پہ بھی اگر سوئیں, تو چاہیے کہ ان اپنے درمیان میں جو 10 برس کا جو بچہ جو اچھا خاصا سمجھدار ہو جائے بچہ, تو چاہیے کہ اسے اپنے پاس نہ سلائیں.
تاکہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، وہ الگ سوئے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات رہتے ہیں کہ جس بنا پر جو ہے بچے کو اپنے پاس میں نہیں سلانا چاہیے۔ اس چیز سے جو ہے احتیاط برتنا چاہیے ہمیں۔ اور ایک مسئلہ، بہت اہم مسئلہ جو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جس پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، اور اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، کیا ہے کہ راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں، اور اگر وہاں راستہ نہیں ہے تو چل سکتا ہے، مگر جب کہ مالک زمین منع کرے تو اب نہیں چل سکتا۔ یہ حکم ایک شخص کے متعلق ہے، اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب تک مالک زمین راضی نہ ہو نہیں چلنا چاہیے۔ راستے میں پانی ہے تو اس کے کنارہ کسی کی زمین ہے، ایسی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے۔ بعض مرتبہ کھیت بویا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کاشتکار کے نقصان کا سبب ہے، ایسی صورت میں ہرگز اس میں چلنا نہ چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ کاشتکار کھیت کے کنارے پر جہاں سے چلنے کا احتمال ہوتا ہے کانٹے رکھ دیتے ہیں، یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے چلنے کی ممانعت ہے، مگر اس پر بھی بعض لوگ توجہ نہیں کرتے، ان کو جاننا چاہیے کہ اس صورت میں چلنا منع ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا گیا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، روڈ اچھا خاصا ہے، اور روڈ پر چلنے کا معاملہ اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کسی کی زمین بھی ہے، تو روڈ چھوڑ کر کے زمین میں کھیت میں چلیں گے، اس کے میڑ ہوتی ہے کہیں، جب کہیں کھیت میں جائیے گا تو اچھی خاصی میڑ ہے، چل سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے کھیت میں چلے گا۔ یہ ہمارا رویہ ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کسی کے کھیت میں اور جب گیہوں کا جب فصل لگتی ہے، اس سمے جو ہے گیہوں کی فصل آدمی بوئے گا، جب گیہوں لگ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کھیت دیکھنے جائیں گے نا تو اپنے کھیت میں نہیں گھسے گا کہ ہمارے کھیت کا نقصان، بلکہ دوسرے کھیت میں چل کے دیکھے گا کہ میرا کھیت کیسا ہے۔ یہ طریقہ ہے لوگوں کا، اپنا نقصان کرنا ہی نہیں پسند، بلکہ دوسرے کا نقصان کرنا جو ہے اس سے زیادہ پسند لگ رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، اور جبکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب اور پھر دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ خود ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ جب گیہوں وغیرہ بوتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز بوتے ہیں، سبزی وغیرہ، تو کیا کرتے ہیں سائٹوں سے کانٹے لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص اس میں گھس نہ سکے، نقصان نہ ہو جائے ہماری چیز کا۔ تو آخر انسان جو ہے وہ اسی لیے تو رکھتا ہے تاکہ کوئی اس میں گھسے نا، وہ اسی لیے رکھتا ہے نا۔ تو اب وہ کانٹے رکھنا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جس کا کھیت ہے، یہ جس کی زمین ہے، وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میرے تم کھیت میں گھسو۔ تو جس ظاہر سی بات، جب اس نے وہ چیز رکھ دی تب پھر ہمیں اس چیز کا احتیاط برتنا چاہیے نا، اس چیز پہ ہمیں توجہ دینا ہے کہ ہم کسی کے کھیت میں بغیر اجازت اس کے نہ گھسیں۔ اگر ہم بغیر اجازت اس کے کھیت میں گھستے ہیں یا اس کا نقصان کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ کھیت والا نہیں، بلکہ ہم خود ہوں گے اس کے ذمہ دار، کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر اس کے کھیت میں گھس کر چل رہے ہیں۔ ہم کسی کی کوئی چیز بغیر کسی کی اجازت کے ہم لے نہیں سکتے، تو ہم کسی کے کھیت میں بغیر اجازت کے چل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چل سکتے مسلمان۔ تو اس چیز پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے، ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری پکڑ ہو جاتی ہے۔ بتاؤ بروز محشر جب تم یہاں کسی کے کھیت میں نکل کر کے جاؤ گے، کسی کا نقصان کر کے جاؤ گے، اب تمہیں کھیت کے مالک نے تو نہیں دیکھا کہ کون شخص یہاں سے گیا تھا، لیکن جب وہ اپنا نقصان دیکھے گا تو اسے برا لگے گا کہ وہ اپنے دل میں برا سوچے گا کہ مطلب پتہ نہیں کون شخص تھا اور یہ نقصان کر کے چلا گیا۔ اب بتاؤ جب تم یہاں سے مر کر کے جاؤ گے بروز محشر، جب وہاں حساب و کتاب کا جب گھڑی ہوگی، جب تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو اس وقت تمہارے اعمال جو تم نے جو برائیاں کی ہیں، جو تم نے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں، اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ فلاں کے کھیت میں بغیر اجازت کے نکلا تھا، کہ دوسرے کی زمین میں یہ بغیر اجازت نکلا تھا، اور وہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص میرے کھیت سے نکلے۔
تو بتاؤ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمارے اعمال کی نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی، اور یہاں تو خود کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو بتاؤ جب ہماری نیکیاں کسی کو دی جائیں گی پھر ہمارے کیا پاس بچے گا؟ ہمارے پاس نیکیاں تو ایک تو ہے نہیں، ایک جو کچھ ہوں گی وہ بھی چلی جائیں دوسرے کے حصے میں، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ پھر جہنم کی سوا مسلمانوں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہے اور ہم اگر اس کو استعمال کرتے ہیں اس طور پر کہ اگر ہم یہ اس کی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ شخص برا نہیں مانے گا، یہ امید ہے ہمیں کہ وہ برا نہیں مانے گا، تب تو اس کی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تب تو اس کی ہم زمین میں بھی چل سکتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی چیز کو چھوا یا اس کی زمین سے گزرے یا ہم نے اس کا کچھ نقصان کیا تو وہ برا مانے گا، تب شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہمیں کہ ہم اس کی چیز کو استعمال کریں اور ہم اس کی زمین وغیرہ سے نکل کر کے گزریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ اب تو معاملات یہ ہو گئے ہیں، کھیتوں میں کیا ہوتا ہے، میڑ ہوتی ہے نا، میڑ کوئی زیادہ موٹی نہیں ہوتی، ادھر والا کھیت والا لاکھ چھیل دو پکڑ کا اچھی طریقے سے، اور جب وہ شروع کرتے ہیں نا تو پوری میڑ ذرا سی کر کے رکھ دیتے ہیں، ادھر والا شروع ادھر سے، مطلب دیکھیں دوسری میڑ ہے بھائی تمہارے لیے، تمہیں بھی نکلنا ہے اسے بھی نکلنا ہے، لیکن نہیں، یہ صرف اور صرف کیا ہے، نیت کے معاملات ہیں۔ معاملات نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ سوچتا ہے اچھا بتائیے کہ کسی میڑ کی تھوڑی سے کاٹنے میں کیا اس کے رزق میں اور برکتیں ہوں گی؟ تم سوچو کہ ہم میڑ کاٹ کر کے جو ہے ہمارا فصل تھوڑی بڑھ جائے گی؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے اگر وہ کسی کی میڑ کاٹ کر چاہے کہ ہماری فصل میں اضافہ ہو جائے تو اس کی فصل میں اس سال نقصان کے سوا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت صحیح نہیں، بلکہ اس نے اپنی نیت کے اندر کھوٹ پیدا کی کہ جس کی بنا پر اللہ نے اس کے رزق میں برکت ختم کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اور موٹا کر دیتا، پھر دیکھ خدا تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا، لیکن نہیں، معاملات تو یہ ہے اس کو کھودنے کے چکر میں لگے پڑے، نیچے سے اسے پوری ختم کرنے کے چکر میں۔ یہ ہمارے رویے بن چکے ہیں، یہ ہماری طریقے ہیں مسلمانوں۔ چاہیے تو یہ کہ ہمارا کھیت کا جو دوسرا شخص ہے نا وہ بھی ہم سے خوش رہے کہ یار ہمارا برابر والا جو وہ کتنا مطلب بہتر انسان ہے کہ کوئی نقصان نہیں کرتا ہمارا، بلکہ وہ ہمارا فائدہ ہی چاہتا ہے۔ تو جب دونوں خوش ہوں گے تب تو خدا رحمت عطا فرمائے گا نا، تب تو اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہماری فصلوں میں زیادہ تر جو پریشانیاں جو لاحق ہوتی نا وہ یہی سبب ہے حقیقت بتاؤ تو، ورنہ رب کائنات تو بغیر پانی کے بھی فصلیں اگا سکتا ہے، نہیں اگا سکتا ہے؟ جو کوہ کاف کے اندر پتھر کے اندر، جب پتھر کے اندر ایک کیڑے کو وہ رزق عطا فرما سکتا ہے تو وہ کیا بغیر پانی کے سبزہ نہیں اگا سکتا؟ وہ کیا بغیر پانی کے تمہاری کھیتی کو نہیں کر سکتا؟ بغیر دواؤں کے تمہاری کھیتی کو سفر نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، سب کچھ وہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن یہ ہماری معاملات ایسے ہیں، ہمارے ہی اعمال ایسے ہیں، یہ ہماری ہی نیتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر ہم ہر روز پانی لگاتے ہیں، ہر روز دوا لگاتے ہیں، پھر بھی اس میں ٹھیک ٹھاک معاملات پیدا نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں یار اتنا پیسہ لگا ڈالا ہم نے، اتنا سب کچھ توجہ دی، لیکن پھر بھی اس میں برکتیں نہیں ہوئی، پھر بھی اس میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہوا۔ نقصان کیوں ہوا؟ یہ ہماری غلطی ہے نا، کہ ہم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے بھائی کہ جس کی بنا پر ہماری فصلوں میں نقصان ہو رہا ہے؟ تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، تب اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور تمام گناہوں کی مولا مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔